السلام علیکم۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے اور اس ناول کی ہم نے رائٹر سے ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ گاؤں پہنچ کر ہیلی کاپٹر سے اترتے ہی انہیں بڑے سے گراؤنڈ کے کنارے ارتضیٰ کی گاڑی کھڑی مل گئی تھی، جو ارتضیٰ نے اپنے اسسٹنٹ ارسلان کو کال کر کے حویلی سے منگوائی تھی۔ وہ سب کو بن بتائے اچانک پہنچ کر سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ چلے مائی لو۔ ارتضیٰ نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک ہاتھ سے الہیہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسبات میں سلاتی مسکراتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ نے ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اس جگہ سے حویلی کی دوری محض آدھے گھنٹے کی تھی۔ الہیہ نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے اپنے دائیں طرف موجود ارتضیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ آج کا دن جتنا مصروفیت بھرا ہونے والا تھا، اتنے اسے دن کی شروعات کے ساتھ ہی تھکاوٹ کا سامنا بھی تھا۔ وہ پرسوں رات سے جاگ رہی تھی۔ کل کا آدھا دن بھی اس کا پارلر والیوں کے ساتھ بھی، پھر آدھا دن میرج ہال میں اسٹیچو بن کر بیٹھے ہوئے گزرا تھا، اور رات ارتضیٰ کی دیوانگی بھری شدتوں اور منمانیوں کی نظر ہو گئی تھی۔ آج کا دن بھی کل کی طرح ہی گزرنے والا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں دیوروں کی شادی بھی ایک ایک دن کے وقفے سے ہو رہی تھی۔ الہیہ کو 100% یقین تھا کہ جس قسم کی سانسوں سے اس کو واسطہ پڑا تھا، یقیناً ان دنوں نے اسے بھی باقی دلہنوں کے ساتھ ہی زیورات کی دکان بنا کر اسٹیچو کی طرح دوبارہ سے اسٹیج پر بٹھا دینا تھا۔ کم سے کم ولیمے تک تو اسے یہ سب جھیلنا ہی تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے آنکھیں مون چکی تھی۔ ایک بار پھر نیند نے اس پر غلبہ پانا شروع کر دیا تھا۔ اسے سوئے ہوئے جیسے لمحہ بھر ہی ہوا تھا کہ تبھی کسی عجیب سے احساس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنی بوجھل ہوتی پلکیں کھول کر اس عجیب سے احساس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ تبھی اپنے چہرے پر ہوتی سرسراہٹ کے ساتھ ارتضیٰ خود پر جھکے دیکھ کر اسے لگا تھا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر پھر اس کے لمس میں محسوس ہوتی شدتوں نے الہیہ کو مکمل آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ گم حواس بھی تیزی سے بیدار ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر ارتضیٰ کو دیکھا۔ اس بار اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ تبھی وہ اپنی اصلیت پر واپس آنے لگی تھی۔ تیش سے دانت پیستے ہوئے ارتضیٰ کو پیچھے دھکیل کر وہ خود جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آج کا پورا دن تم نے سونے میں نکالنا ہے مائی فائٹر جیٹ۔ ویسے میرے جگانے کا طریقہ پسند آیا؟ ارتضیٰ نے شرارت سے لبوں کا کونا دانتوں میں دبا کر پوچھا، اور الہیہ نے تلملا کر اس سے گھورا۔ استاد محترم، اب مجھے غصہ آنے لگا ہے۔ شوکھا ہونے سے پہلے کم سے کم وقت اور موقع کا تو لحاظ کر لو۔ آس پاس دیکھ لو، ہم گاؤں پہنچ چکے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے اور تم پھر شروع ہو گئے، اور اگر اب تم مجھ سے 1 فٹ کی دوری پر نہیں بیٹھے تو تمہیں اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گی۔ خود ڈرائیو کر کے چلی جاؤں گی افتخار انکل کے گھر، سمجھے؟ اسے پرانے والے انداز میں دھمکاتے ہوئے خود گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھ گئے تھے۔ او نہیں نہیں نہیں، ایسا غضب مت کرنا، بس تمہیں جگانے کے لیے۔ ذرا سا شوکھا ہوا تھا۔ اب 1 فٹ کے فاصلے پر ہی رہوں گا مائی فائٹر جیٹ، بس مجھے گاڑی سے باہر مت پھینکنا۔ شادی کے 1 دن بعد ہی اپنی بیوی سے مار کھاتا اچھا نہیں لگوں گا، سچی۔ ارتضیٰ مصنوعی انداز میں ڈر کر بولتا ہوا واقعی شرافت سے پیچھے ہو گیا تھا۔ الہیہ نے اس کی ایکٹنگ دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جس جگہ وہ موجود تھے وہ گاؤں کی اندرونی طرف جاتا ہوا روڈ تھا، جس کے دائیں بائیں طرف لہلہاتے کھیت موجود تھے۔ یہاں سے افتخار شاہ کے گھر کا راستہ محض 10 منٹ کی دوری کا تھا۔ پھر وہ 10 منٹ بعد افتخار شاہ کے گھر بھی پہنچ گئے تھے۔ ارتضیٰ نے گاڑی باہری دروازے سے اندر لا کر ایک سائڈ روک دی تھی، کیونکہ اسے ابھی کچھ ہی دیر میں شاہ حویلی واپس جانا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اتر کر اس کی طرف آیا اور الہیہ کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر اترنے میں مدد کی تھی۔ یہ اسپیشل پروٹوکول الہیہ کو کل سے ہی ارتضیٰ سے مل رہا تھا۔ پھر وہ الہیہ کا ہاتھ تھام کر افتخار شاہ کے گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس بات سے جان کہ رہائشی عمارت کے بائیں طرف ترچھے رخ پر بنے لان میں ہی ارتضیٰ کے سارے بھائیوں ارقام، ازراق، عماد اور اسعد، زیب، سارون، سارم، سیفہ، سمیر سمیت ساحر، شیرازی، ارقم ملک بھی موجود تھے۔ لان الہیہ اور ارتضیٰ کے پیچھے بائیں طرف ترچھے رخ تھا، تبھی ان دونوں کی نظر لان میں بیٹھے کسی بھی شخص پر نہیں پڑی تھی۔ ارتضیٰ مگن سے انداز میں الہیہ سے باتیں کرتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ لان میں زارون اور اس کے پاس بیٹھے سارم کی نظر ان دونوں پر سب سے پہلے پڑی تھی۔ زارون نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا اور وہ ان دونوں کو دیکھ کر چہک اٹھا تھا۔ اس نے باقی سب کو بتاتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ سارم خاموش نگاہوں کے ساتھ اس خوبصورت جوڑے کو دیکھنے لگا جو سہج قدموں سے ایک دوسرے میں گم اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سارم کی نگاہیں ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ سامنے کا منظر بے حد حسین تھا۔ ارتضیٰ نے بہت محبت سے الہیہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ چلتے ہوئے الہیہ کی طرف قدرے جھک کر اس کی کوئی بات سن رہا تھا۔ چوک کر ارتضیٰ سے دھیمی آواز میں کچھ بولتی آخر میں کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ ارتضیٰ اس کے ساتھ ہی زور سے ہنس پڑا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں الہیہ کا ہاتھ اوپر کر کے چوم لیا تھا۔ جھپ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچنے لگی تھی، مگر اس کے ساتھ چلتے ارتضیٰ نے اچانک رک کر مزاحمت کرتے الہیہ کے ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور محظوظ نگاہوں سے الہیہ کا جھیپنا اور سٹ پٹاتا انداز دیکھنے لگا تھا، جو بار بار ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار گھر کے اندرونی دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔
اس خوبصورت بھرپور منظر کو دیکھ کر درد کی ایک تیز لہر سارم کے دل میں اٹھ کر پورے بدن میں سرایت کر گئی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا بس ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اسے ان دونوں کے خاص انداز بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ سامنے موجود ارتضیٰ اور علاء کو دیکھ کر کوئی اندھا بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے درمیان موجود تمام فاصلوں کو سمیٹ کر قربتوں کے معراج کو پا چکے ہیں۔ گزری رات نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر لیا ہے، اس بات کا ادراک ان کے ہر انداز سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنی محبت کو مکمل کر چکے تھے۔ سارم کو ان کے انداز سب کچھ سمجھا چکے تھے۔ تبھی ساکت بیٹھا ارتضیٰ اور علاء کو دیکھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں جل اٹھی، جنہیں سب سے چھپانے کے لیے اس نے اپنی آنکھوں کو موندنے کے ساتھ اپنا رخ بھی ان کی طرف سے موڑ لیا، جبکہ ارتضیٰ کا علاء کا ہاتھ چومتے دیکھ کر وہاں موجود ساری چنڈال چوکڑی نے زبردست ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ شور کی آواز سن کر ارتضیٰ اور علاء نے پلٹ کر لان میں موجود سب لوگوں کو دیکھا تھا۔ ساتھ ہی علاء نے کھینچ کر اپنا ہاتھ ارتضیٰ کی گرفت سے نکالا تھا۔ اپنے بچوں کی شرارتوں سے انجان ارقم ملک، ساحر شیرازی، جو لان میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتوں مگن تھے، سب کو یوں اچانک ہوٹنگ کرتے دیکھ کر خود بھی چونک کر مڑے تھے اور اپنے پیچھے موجود علاء اور ارتضیٰ کو حیرت سے دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ ان دونوں کی پیٹھ علاء اور ارتضیٰ کی طرف تھی، اسی لیے وہ انہیں فوراً نہیں دیکھ سکے تھے۔ سعد، عماد، زیب اور سیف بھاگتے علاء اور ارتضیٰ کے پاس گئے تھے اور ان کا ہاتھ تھام کر زبردستی گھسیٹتے لان کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ارقم ملک اور ساحر شیرازی بیٹے بہو کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب کے قریب پہنچتے ارتضیٰ سمیت علاء نے بھی سمیر، ساحر شیرازی اور جھجکتے ہوئے ارقم ملک کو جھجکتے سلام کیا تھا۔ ان تینوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ ویلکم، ویلکم، دا موسٹ چارمنگ، لونگ، بیوٹیفل، اسٹائلش اینڈ کمپلیٹ کپل آف آور فیملی، مسٹر اینڈ مسز ارتضیٰ ملک، ہماری نیولی میرڈ کپل جو کل سب کو جل دے کر بیوی کے ساتھ خاموشی سے فرار ہو گئے تھے، اب اچانک صبح ہی صبح بنا کسی کو بتائے جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس بھی آ گئے ہیں۔ اس بات پر تالیہ ارقام خوشی سے نعرہ لگانے والے انداز بولا تھا۔ سارم کے سوا وہاں موجود سب لوگوں نے واقعی خوشی سے تالیاں بجائی تھی۔ علاء اس اعلان پر سٹ پٹا کر سب کی طرف سے اپنا رخ موڑ گئی، جبکہ ارتضیٰ بھائی کی لن ترانیوں پر سب کے سامنے خجل ہو کر سر کھجانے لگا تھا۔ ارقام، ازراق، زارون پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ارتضیٰ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ ارقم ملک، ساحر شیرازی کے ساتھ سمیر بھی اپنے سامنے کھڑے ارتضیٰ اور علاء کو دیکھ کر ہنوز مسکرا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر حسین اور اتنے مکمل لگ رہے تھے کہ ایک لمحے کو تو وہ لوگ ان دونوں کو ہی دیکھتے رہ گئے تھے۔ ارتضیٰ، تم لوگ اتنی جلدی کیسے پہنچے بیٹا؟ ابھی تو بات ہوئی تھی تم سے میری، پھر یوں اچانک کیا آدھی رات کو ہی چل پڑے تھے؟ ارقم ملک حیرت سے بولے، ہیلی کاپٹر سے آئے ہیں، ارتضیٰ سے پہلے علاء نے خوشی سے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ ارقم ملک کو ایک بار پھر حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے چاروں بیٹے اور سمیر بھی حیران رہ گئے تھے، کیونکہ ارتضیٰ کے بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے مگر مکمل نہیں جانتے تھے، جبکہ سارم سمیت ساحر شیرازی، زیب، سیف اور زارون جو ارتضیٰ کے دائیں اور بائیں ہاتھ تھے، علاء کی بات سن کر مسکرانے لگے تھے۔ سچی بھائی، ہیلی کاپٹر کا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اف بھائی، مجھے بھی لے کر جائیں، میں نے پورے پاکستان کی سیر کرنی ہے، عماد خوشی سے اچھلتے بولا۔ ارتضیٰ اس کا انداز دیکھ کر مسکرا دیا۔ اوکے، پرومس، میں تمہیں سعدی، سیف اور زیب کے ساتھ ضرور بھیجوں گا۔ پاکستان کے راؤنڈ پر تو نہیں ہاں، مگر لاہور اور آس پاس کے دوسرے شہروں کی سیر ضرور کرواؤں گا۔ ارتضیٰ نے بھائی کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، یو آر گریٹ بھائی۔ عماد ایکسائٹڈ ہو کر ارتضیٰ کے گلے لگتا ہوا بولا، اور پھر علاء اس کے ہیلی کاپٹر ٹرپ کا احوال پوچھنے کو وہ اسے گھسیٹتا ہوا ساتھ زیب اور سیف کے ساتھ ایک طرف لے گیا۔ علاء بھی بڑوں کو سامنے جھجک محسوس کرتے ہوئے ان چاروں کے ساتھ قدرے دور جا کھڑی ہوئی تھی، جہاں عماد، زیب اور اسعاد نے ٹرپ کی احوال پوچھنے کے ساتھ خود کو اس کی نندوں کی جگہ سمجھ کر نہ جانے کون کون سے نیک مانگنے شروع کر دیے تھے۔ سیف بھی ان سب کے ساتھ پیش تھا۔ وہ کل ہی علاء سے مل چکا تھا اور اس نے اپنی اس خوبصورت بھابھی جان کو اپنا تعارف دے کر اس سے دیوروں والا رشتہ بھی نبھانا شروع کر دیا تھا۔ بھائی، سچ میں آپ کے لیے اس قدر خوش ہوں کہ لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ کاش امی آج زندہ ہوتی تو آپ کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتی۔ ہم دلوں میں وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، ارقام نے ارتضیٰ گلے لگتے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا تھا، پھر اس سے الگ ہوتے اپنی نم آنکھوں کو پونچھ کر مسکرایا۔ ارتضیٰ کے ساتھ ارقم ملک اور ازراق نے بھی ارقام کو اپنی آنکھیں صاف کرتے دیکھا تھا۔ چاروں باپ بیٹے رادیہ کو یاد کر کے اداس ہو گئے تھے۔ سمیر بھی ارقام کا جذباتی انداز دیکھ کر سب سمجھ گیا تھا، تبھی اس نے فوراً ارتضیٰ کا دھیان بٹانے کو اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ ازراق نے بھی خود کو سنبھال کر خوشی سے ارتضیٰ کو گلے لگایا تھا۔ کل وہ سب جلد بازی میں اس نئے نویلے دلہا سے کھل کر نہ مل سکے تھے، نہ بات کر سکے تھے۔ جانے سے پہلے چپکے سے مجھے ہی بتا دیتے، کم سے کم میں امی جان کو آپ کے لیے کنونس کر لیتا۔ شدید غصے میں ہے، ازراق نے شرارت سے بھائی کے گلے لگتے سرگوشی میں کہا۔ میں اپنی امی جان کو خود منا لوں گا، تم اس فکر میں دبلے مت ہو۔
ارتضیٰ نے ازراق کی سرگوشی کے جواب میں کہا تھا۔ ادھر آؤ بھائی، ہم سے تو مل لو۔ ماشاء اللہ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ شادی کے بعد دلہنوں پر روپ آتے سنا تھا، مگر شادی کے بعد دلہا بھی اتنے حسین ہو جاتے پہلی بار دیکھا ہے۔ سائے شیرازی نے ارتضیٰ کو اپنے پاس بلاتے ہوئے اسے گلے سے لگا کر شرارت سے کہا۔ ان کے انداز پر سب کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے، جبکہ ارتضیٰ ان کی بات سن کر چینپ کر رہ گیا تھا، اور اس سے کچھ دور کھڑی علایا، زیب وغیرہ نے چونک کر ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ دور ہونے کی وجہ سے وہ ان کی بات سن نہیں سکے تھے۔ تھینکس ڈیڈ، ریئلی تھینکس فار دا کمپلیمنٹ، بٹ یہ بات میری بیوی مجھ سے پہلے ہی کہہ چکی ہے۔ آپ نہیں بھی کہتے تب بھی میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ ارتضیٰ بھی شرارت سے بولا تھا۔ ایک بار پھر زوردار کہکا پڑا تھا، سبھی ہنس پڑے تھے، بس سارم سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ پھر ساحر شیرازی نے اپنی جیب سے کئی سارے نوٹ نکالتے ارتضیٰ کے سر سے وار کر کچھ دور موجود سیف اور زیب کو آواز دی تھی۔ زیب بیٹا یہ لو صدقہ کر دینا۔ سیف اور زیب کے پاس آتے ساحر شیرازی نے پیسے زیب کو تھما کر ارتضیٰ کی پیشانی چومتے اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ ارکم ملک بھی اپنے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے بیٹے کے سامنے چلے آئے تھے۔ میری بہو اور ساحر نے بالکل ٹھیک کہا، ماشاءاللہ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ شادی تو بھائی ہماری بھی ہوئی تھی، وہ بھی ایک بار نہیں 3 بار، مگر اتنا روپ تو مجھ پر بھی اپنی کسی شادی میں نہیں آیا، یا تم مجھ سے بازی لے گئے۔ اللہ بری نظروں سے بچائے، تمہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ میں اپنے بچے کے لیے بہت خوش ہوں۔ ارکم ملک بیٹے کے گلے لگنے کے بعد اس سے الگ ہوتے ہوئے بولے تھے۔ تھینکس پاپا، بے شک میں بہت خوش ہوں، ارتضیٰ نے مسکراتے کہا تھا۔ باپ کے گلے لگ کر سکون کی ایک لہر اس کی رگوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ ارکم ملک نے بیٹے کی پیشانی چومتے ہوئے دور کھڑی علایا کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا۔ اس کے آتے انہوں نے بیٹے بہو کے سر سے نوٹ وار کر زیب کو دوبارہ آواز دی تھی۔ یہ لو، یہ بھی صدقہ کر دینا، میرے بچوں کو اللہ ہر بری نظر سے بچائے۔ مسکرا کر بولے تھے۔ زیب نے پیسے ان کے ہاتھ سے لے لیے تھے۔ تبھی علایا زیب اور عماد کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ تم لوگ ہی نیک سمجھ کر رکھ لینا، علایا نے شرارت سے کہا تھا۔ ہم آپ کو صدقہ کھانے والے لگتے ہیں؟ عماد نے صدمے سے دل پر ہاتھ رکھتے سخت شاکڈ ہو کر پوچھا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر ایک بار پھر سب کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ سمیر نے بھی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے علایا اور ارتضیٰ کو ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ چلو بھائی ارتضیٰ، علایا بیٹے اندر آ جاؤ۔ زیب، سیف، تم لوگ باورچی کو لینے آئے تھے، اب ناشتہ کرو اور جلدی سے حویلی پہنچو۔ بھائی جی وہاں پر اکیلے ہیں، سارم اور زارین تم بھی اب سامان دے چکے ہو تو حویلی جاؤ، آج شادی اور تم لوگ یہاں ٹائم پاس کرے ہو۔ زر، کامی، سادی چلو اندر، عماد چلو، تمہاری امی جان ویٹ کرے ہوگی، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، پھر بعد میں بھوکے گھومتے رہو گے اور مجھ سے لڑائیاں کرو گے۔ ارکم ملک ایک ساتھ ان سب کو ہدایت دیتے ساحر شیرازی اور سمیر کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ علایا بھی ساتھ عماد، زیب اور سیف کے جانے کے بعد دوبارہ شوہر کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چاروں دیور اسے شام تک نیک تیار رکھنے کی وارننگ دے کر گئے تھے۔ علایا نے زارون کے برابر میں پڑی چیئر پر بیٹھے سارم کو دیکھ کر بھی اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ سارم نے اس بات کو شدت سے نوٹ کیا تھا۔ اب سب سے پہلے بتائے آپ لوگوں کی ڈیٹ کیسی رہی؟ سب بڑوں کے جانے کے بعد ازراق نے ارتضیٰ اور علایا کو دیکھ کر شرارت سے گھیرنا شروع کیا۔ اس کی بات سن کر سوائے سارم کے زارون اور ارکام بھی دانت دکھاتے ہوئے ازراق کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ کون سی ڈیٹ؟ ارتضیٰ نے سوالی نظروں سے ان سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ازراق کو لگ رہا ہے کل آپ اور بھابھی جان لاہور ایک سیکریٹ ڈیٹ پر گئے تھے، اسی لیے چپ چاپ بنا کسی کو بتائے بھاگ لیے تھے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ بھیا کو اگر ڈیٹ پر جانا تھا تو یہاں کھیت موجود ہے، وہاں کینڈل لائٹ ڈنر کرتے پھر باغوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ڈویٹ گاتے پھرتے، مگر یوں چھپ کر لاہور نہ جاتے، یا تو اسے ساتھ لے کر جاتے یا پھر گاؤں میں رہتے۔ اسے آپ کا خاموشی سے بھاگنا ہضم نہیں ہوا۔ زارون نے بہنوئی کا بھانڈا پھوڑا تھا اور ارتضیٰ کی گھورتی نگاہیں دیکھ کر ازراق سٹ پٹا گیا تھا، جبکہ زارون کی بات سن کر علایا کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا۔ استغفر اللہ، کھیتوں میں کینڈل لائٹ ڈنر، ایسا تو 16 میں بھی نہیں ہوتا ہوگا، کس قدر برا ٹیسٹ ہے آپ کا، علایا منہ بنا کر بولتی ہوئی ان کے پاس سے گزر کر اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر ارتضیٰ سمیت سب بھائی ہنس پڑے تھے۔ ارے بھابھی جان اندر کہاں جا رہی ہے، ادھر آئے نا۔ زارون اور ارکام نے علایا کو بھی آواز دے کر بلایا تھا۔ بالکل نہیں، بلا وجہ دھوپ میں کھڑے ہو کر رنگ جلانے کا مجھے شوق نہیں، آپ کے بھائی کی طرح مجھے اتنا خوبصورت چمکتا رنگ روپ عطا نہیں کیا گیا جو دھوپ میں سونے جیسی چمک کر مزید خوبصورت لگنے لگوں۔ یہ بہتر ہوگا آپ لوگ بھی یہاں جلنے کی بجائے اندر چلے۔ علایا نے رک کر ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں کہا تھا، مگر اس کی بات سن کر ان لوگوں نے اس زوردار انداز میں ہوٹنگ کی تھی کہ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ کھل کر مسکرایا تھا۔ شوہر کی تعریف ہے، ارکام نے چہک کر کہا تھا۔ تو کیا نہیں کر سکتی بھائی، اب وہ تعریف کے قابل ہے تو تعریف کیوں نہ کروں۔ علایا نے تینوں کی شرارتی نظروں کے ساتھ ارتضیٰ کی لو دیتی نظروں کو دیکھتے ہوئے سٹ پٹا کر بولنے کے ساتھ ہی پلٹ کر بھاگتے قدموں سے اندر چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ بیوی کی پشت کو دیکھ کر مسکراتے سر جھٹک کر پلٹا تھا۔
اور ایک طرف سر جھکائے بیٹھے سارم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ایک تمہارے سوا سب نے مجھے میری شادی کی مبارکباد دی سارم، خوشی کا اظہار کیا۔ کل سے آج تک میں ویٹ ہی کرتا رہ گیا کہ تم بھی آ کر مجھ سے ملو گے، مگر تم مجھے دیکھ کر ایسے دور بھاگ رہے ہو جیسے تمہیں میری شکل میں بھوت نظر آ رہے ہو۔ اپنے سامنے جینس کی دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے کھڑے ارتضیٰ کی آواز پر سارم نے جھکا سر اٹھا کر ارتضیٰ کو دیکھا تھا اور وہ چیئر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ارتضیٰ کے پیچھے کھڑے زارون، ارقام اور ازراق بھی سارم کے جواب کے منتظر تھے۔ میں آپ کے کہنے سے شادی میں شامل ہو گیا، مگر انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں دوبارہ ان کے سامنے آنے کی کوشش نہ کروں۔ اپنی وجہ سے میں ان کا اتنا اسپیشل دن برباد نہیں کر سکتا تھا۔ سارم نے گردن جھکا کر وضاحت دی تھی، اور ارتضیٰ کو علایا کے لیے سارم کا طرز تخاطب یکایک سنجیدہ کر گیا۔ ان کون؟ ارتضیٰ نے ایک آئی برو اچکاتے پوچھا۔ آپ کی وائف۔ سارم بے دہانی میں علایا کا نام بولنے لگا تھا، لیکن پھر احساس ہوتے ہی فوراً سنبھل گیا۔ میری وائف تمہاری کون ہوتی ہے؟ میری وائف کے لیے میرے سب بھائیوں کا انداز تخاطب تم سن چکے ہو، زارون، عماد، سر، سعدی، چھوٹا سیب، یہاں تک کہ سیف نے بھی علایا کو ان یا انہوں نے نہیں کہا۔ میرے حوالے سے ان سب کا میری بیوی کے ساتھ ایک بہت معتبر رشتہ بن چکا ہے، تو تم ان سب سے الگ تو نہیں ہونا؟ پھر تمہارے پاس میری بیوی کو مخاطب کرنے کے لیے بس یہ لفظ ان رہ گئے ہے؟ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے سارم کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، پھر میں انہیں کسی بھی رشتے کے حوالے سے کیوں نہ بلاؤں؟ ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اب بھی وضاحت دیتا ہوا بولا، میری بیوی میرے فیصلوں سے آگے کبھی نہیں جا سکتی، اس کی برداشت کی فکر تم مت کرو۔ وہ تمہیں ناپسند کرتی بھی تھی تو اب میرے حوالے سے تم اس کے لیے محترم ہو۔ مجھے خوشی ہوگی کہ تم بھی ان سب کی طرح اسے مخاطب کرو۔ ڈیڈ نے اپنے بعد مجھے تم دونوں کا گارجین چنا ہے، جیسی عزت تم مجھے دیتے ہو میری بیوی کو بھی دینا۔ وہ تم سے پہلے بھی صرف میری وجہ سے میرے ایک بھائی کی بھول معاف کر چکی ہے، مجھے یقین ہے تمہارے معاملے میں بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے گی۔ بدلے میں تم بھی اسے عزت اور احترام دو گے تو پچھلی تمام تلخیوں کا ازالہ اپنے آپ ہو جائے گا۔ بس آزمائش شرط ہے۔ ارتضیٰ کی نرم و سنجیدہ آواز پر سارم سے اٹھا کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بھائی، جیسی عزت آپ کے لیے میرے دل میں ہے، آپ کی بیوی ہونے کے ناطے وہی عزت و احترام اب انہیں بھی ملے گا، آپ مانے نہ مانے۔ مگر یہی سچ ہے کہ میں نے پہلے بھی انہیں ہمیشہ عزت کی نگاہ سے ہی دیکھا ہے، لیکن اب آپ کے حوالے سے وہ میرے لیے مزید محترم ہو چکی ہے، وہ میری بھابھی بن چکی ہے۔ میں جانتا ہوں، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے تاکہ میں خود کو ان کے سامنے جانے کے قابل بنا سکوں، ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ سکوں۔ ایک بار مجھے معاف کر دیے گی تب میں بلا جھجک انہیں بھابھی جان کہہ کر آپ کی یہ شکایت بھی ختم کر دوں گا، کیونکہ میں اب آپ کو کسی بھی معاملے میں شکایت کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ سارم ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے ندامت سے بولا تھا۔ ارتضیٰ نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تبھی سارم مسکراتا ہوا آگے بڑھا تھا اور ارتضیٰ کے گلے لگ گیا تھا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھائی، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، میری تمام خوشیاں آپ کو اور آپ کے تمام غم مجھے مل جائیں، آمین۔ جیسے اب اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں آپ پر قربان کر چکا ہوں، ارتضیٰ خود میں بھیجتے ہوئے اپنے سارے درد برطرف رکھتے پورے خلوص سے بولا تھا۔ اس بار ارتضیٰ بھی اس کے انداز پر مسکرا کر اس کا کنتا تھپ تھپاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زارون اور سارم چودھری الیاس کی حویلی آئے تھے، انہیں اشال کی شادی کا بلاوا دینے کے لیے ذوالفقار شاہ نے خصوصاً یہاں بھیجا تھا۔ ذوالفقار شاہ نے اشال کی شادی میں بس چیدہ چیدہ لوگوں کو بلایا تھا۔ چودھری الیاس کو بس ارتضیٰ کی شادی کی دعوت دی گئی تھی، اسی لیے ذوالفقار شاہ نے صبح 7 بجے ہی ان دونوں کو 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع چودھری الیاس گاؤں کی طرف دوڑا دیا تھا۔ زارون باپ کی طرف سے کی جانے والی اس پیش قدمی کی وجہ جانتا تھا، مگر سارم جس پر کچھ دیر پہلے ارتضیٰ اور علایا کو دیکھتے ہی یاسیت کا دورہ پڑ چکا تھا، اس کا سر تاحال برقرار تھا، اسی لیے پورے راستے سخت کوفت کا شکار رہا تھا۔ تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر زارون اسے بضد بلکہ زور زبردستی سے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ سارم کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ان دونوں کو بابا کے کسی دوست کو ارجنٹ انوائٹ کرنے جانا ہے، کیونکہ انہیں اشال کی شادی کا بلاوا نہیں دیا گیا تھا۔ ذوالفقار شاہ اپنے اس دوست کو بیٹی کی شادی پر ضرور بلانا چاہتے تھے، مگر وہ دوست کون تھے یہ سارم کو نہیں پتا تھا۔ ہاں، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو زارون نے سفر کے دوران سارم کو ضرور بتا دی تھے کہ بابا کے دوست نہ صرف بہت تنک مزاج بلکہ نہایت سرفرے قسم کے تھے، جو اپنے آگے کسی کی ایک نہ سنتے تھے، نہ کسی کو کچھ سمجھنے کو تیار ہوتے تھے۔ سارم بیزاری سے منہ بنا کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر وہ دونوں 1.5 گھنٹے بعد الیاس چودھری کے گاؤں پہنچ گئے تھے اور حویلی کے باہر گاڑی روکتے زارون دروازے پر کھڑے چوکیدار سے چودھری صاحب کا پوچھا تھا، بابا الیاس انکل اندر موجود ہے کیا؟ زارون نے گیٹ پر کھڑے بوڑھے چوکیدار سے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ بوڑھا چوکیدار ان کے کپڑوں اور خوبصورت مرسڈیز کار کو مرعوب انداز میں دیکھتے ہوئے لفظ انکل پر چونک پڑا۔ انہیں الیاس سمجھ کر رشتہ دار سمجھا تھا۔ نہیں پتر، چودھری جی تو ڈیرے پر ہے، لیکن ابھی آتے ہوں گے، آپ اندر آ جاؤ۔ چوکیدار نے ان کے لیے گیٹ وا کر دیا۔ اوئے خالد،
مہمان آئے ہیں، انہیں اندر لے جا پتر، چوکیدار نے باہر لان میں موجود ایک چھوٹے سے بچے سے کہا۔ بچہ اس بات میں سہلاتے انہیں اپنے ساتھ حویلی کے اندر بڑے سے ہال میں لے آیا۔ وہ دونوں اندر آ کر ابھی بیٹھے تھے کہ ہال کے بائیں طرف بنے ایک دروازے سے آتی نسوانی آواز پر چونک گئے تھے۔ تم اس قدر بدتمیز ہو جاؤ گے عبداللہ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جو تم نے کیا ہے جانتے ہو کس قدر بڑا گناہ ہے؟ تم نے اس بیچارے سلطان کو دھوکے سے مربے میں لال مرچوں کی چٹنی ڈال کر کیوں کھلائی؟ ہم نے تمہیں 40 احادیث یاد کرتے وقت بتایا تھا نا کہ دین میں دھوکہ دینے والے کو کس قدر برا سمجھا گیا ہے۔ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، پھر بھی تم نے اس معصوم سلطان کو دھوکہ دیا۔ ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے اگر تم نے مذاق میں بھی دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو، سمجھے؟ اب مسجد جاؤ، آج قاری صاحب کی طرف سے شکایت نہیں آنی چاہیے، ورنہ سچ مچ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ بابا نے تمہیں بہت سر چڑھا لیا ہے، آ جانے دو انہیں واپس، ہم ان سے بھی پوچھ لیں گے، اور تم ان کے سامنے زیادہ اچھلے تو تمہیں چھت سے الٹا ٹانگ دیں گے۔ اس خوبصورت مترنم نسوانی آواز نے زارن کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یقیناً یہ الیاس حمید کی بیٹی تھی، بقول انیلا۔ اس کی شکل الیاس سے بہت ملتی تھی، مگر یہ پھٹکارتی دھمکاتی آواز ثابت کر رہی تھی کہ اس کی حرکتیں بھی الیاس سے مختلف نہیں تھیں۔ آپ ہی میں نے سلطان کو دھوکہ نہیں دیا۔ اب طوطا اگر مرچیں نہیں کھائے گا تو کیا انسانوں کو کھلانے لگوں؟ ایک چھوٹے سے بچے کی آواز آئی تھی۔ زبان چلاتے ہو ہم سے؟ اگر سلطان کو مرچیں پسند ہوتی تو وہ ہم سے شکایت نہیں کرتا۔ جاؤ جلدی۔ دوبارہ وہی دھمکاتی آواز سنائی دی، جسے سن کر سالم نے اپنے منہ کے زاویے مزید بدترین کر لیے تھے۔ کون ہیں آپ لوگ؟ کس سے ملنا ہے؟ دونوں اندر سے آتی آواز کی طرف متوجہ تھے کہ تبھی یہ دوسری آواز سن کر چونکتے ہوئے آواز کے تعاقب میں دیکھنے لگے تھے۔ ان کے سامنے سر پر مکمل سفید حجاب کے ساتھ ہم رنگ چادر اوڑھے ایک ملازمہ ٹائپ لڑکی کھڑی تھی۔ ہاتھوں میں ٹرے تھام رکھی تھی جس میں چائے کے ساتھ ناشتے کے لوازمات موجود تھے۔ ہم انکل جی مطلب چودھری جی سے ملنے آئے ہیں، مگر شاید اپنے ڈیرے پر ہے۔ اگر گھر میں کوئی مرد ہو تو بلا دے، یا پھر ڈیرے سے انکل کو ہی جلدی بلوا دے۔ ہم برابر والے گاؤں شاہ پور سے ان کو اپنی بہن کی شادی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ زارون نہیں دوبارہ سے کہا۔ سالم تو منہ سیے خاموش بیٹھا تھا۔ جی مرد تو گھر پر کوئی نہیں ہے، مگر میں بیوی سے کہتی ہوں، وہ چودھری جی کو بلوا دے گی۔ ملازمہ اس کی بات سن کر اسبات میں سلاتے ہوئے باہر کی طرف والے اسی کمرے میں چلی گئی تھی جہاں سے وہ باریک نسوانی آواز آ رہی تھی۔ صاحبیہ بی بی، مہمان آئے ہیں چودھری جی سے ملنے، آپ افضل بابا سے کہہ کر ان کو بلوائیں۔ یہ آواز اسی ملازمہ کی تھی، مگر ساری صاحبیہ نام سن کر چونک گیا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا تھا۔ آج میں نے اور علاء نے بابا کے دوست کی بیٹی کو دیکھا، اتنی خوبصورت کہ ہم دونوں تو بس اسے دیکھتے رہ گئے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ پردے دار ہے، اسی لیے مجھے بہت پسند آئی، لیکن ابھی وہ پڑھ رہی ہے۔ تم سب تو آلریڈی بک ہو۔ مگر زیب کے ساتھ سالم سیف سنگل گھوم رہے، اور میں نے صحابیہ سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں اب اسے کسی اور گھر میں تو جانے نہیں دوں گی، بلکہ چاند میرے کسی بھائی کا مقدر بنے گا۔ سالم کے کانوں میں انیلا کی آواز گونجی تھی، تب اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر اپنے پاس بیٹھے زارن کو گھورا تھا۔ یعنی اتنی صبح یہ وجہ تھی اسے زبردستی گھسیٹ کر یہاں لانے کی؟ یہ وہی لڑکی تھی جس کا ذکر انیلا نے کیا تھا۔ کون آ گیا اتنی صبح صبح؟ زینت؟ پہلی والی نسوانی مترنم آواز ایک بار پھر سالم کے کانوں میں پڑی تھی۔ بی بی، 2 منڈے ہیں، زینت نامی ملازمہ نے دوبارہ جواب دیا۔ اف، یہ بابا کا پہلوانی کا فضول شوق، بنا وقت موقع دیکھے ہر روز کوئی بھی منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ آج تک ہم سمجھ ہی نہیں سکے حویلی ہے کہ سرائے، اور تم اتنی لیزی ہو زینت، تمہاری وجہ سے ہمیں روز دیر ہو جاتی ہے۔ ابھی سب پڑھنے والے آتے ہوں گے اور ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، اوپر سے بابا کے مہمان، بابا آتے ہی ہماری کچن میں دوڑی لگوائیں گے، پھر ہم پڑھائیں گے کب؟ اب تم ہمارے سر پر کھڑی کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں گھور رہے ہو۔ جاؤ مہمانوں کے لیے ناشتے کا انتظام کرو، اور ہاں سنو، ہال کا دروازہ بند کر دینا۔ ہم عورتوں کو ان کے ذاتی مسائل سمجھانے کے لیے سب بچے بچیوں کو باہر پڑھنے بھیجتے ہیں، نہ کہ کھیلنے۔ کل بھی سب بچے باہر پڑھنے کے بجائے لان میں نکل گئے تھے، انہوں نے ہمارے پیارے گلاب کے پودوں کا ستیہ کر دیا تھا۔ آج اگر ایسا کچھ ہوا تو تمہاری خیر نہیں، ہم سزا کے طور پر تمہیں عبداللہ کی بطخوں کے سوئمنگ پول میں پھینک دیں گے۔ پچھلی بار بطخوں سے آدھی سوئمنگ پول سیکھ گئی تھی، اس بار مکمل سیکھ لو گی۔ وہ صاحب یہی تھی جو بنا سانس لیے نان اسٹاپ بولتے ہوئے باہر بیٹھے زارن کو ہنسنے اور سالم کو حیرت سے منہ کھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بی بی کیا ہو گیا؟ دھیرے سے بولے، مہمان بیٹھک میں نہیں باہر ہال میں ہی بیٹھے ہیں۔ زینت کی دبی دبی آواز بھی باہر سنائی دی۔ کیا باہر ہال میں؟ وہ زینت نکمی، خدا پوچھے تم سے، تم انہیں اندر کیوں لائی ہو؟ بابا کی بیٹھک میں تم نے باڑے سے گائے بھینس لا کر باندھ دی ہے کیا، جو وہاں انسانوں کے بیٹھنے کو جگہ نہیں بچی؟ بابا نے غیر مردوں کو اندر بیٹھے دیکھ لیا نا، تو ہم تمہیں ان کے سامنے کر دیں گے، پھر ان کا جوتا تمہارا سر۔ بی بی سنے تو، میں انہیں اندر نہیں لائی، میں تو آپ کا ناشتہ لے کر جب کچن سے باہر آئی تو وہ دونوں پہلے سے ہی ہال میں بیٹھے تھے، اور وہ پہلوان نہیں ہے بلکہ کوئی شہری حلیے والے منڈے ہیں۔
शाहपुर से आए हैं अपनी बहन की शादी का दावतनामा लेकर। जीनत ने दोबारा से कहा, क्या शाहपुर से आए? शादी का दावतनामा लेकर? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? यानी वो इशाल की शादी का दावतनामा लेकर आए होंगे। हमने पापा से कहा ही था कि इशाल हमें इनवाइट कर चुके हैं, हम उसकी शादी में ज़रूर जाएंगे। लो अब तो उसके बाबा की तरफ से दावत आ गई। जाओ उन लोगों को बैठक में बिठाओ, नाश्ते का इंतज़ाम करो। अभी सब लोग पढ़ने आने वाले होंगे। हम बाबा को कॉल करते। अफजल बाबा भी गए तो रात तक ही वापस आएंगे। वो अब भी बिना सांस लिए एक्साइटेड सी बोली थी। इस बार भी ज़ारून और सारिम को उसकी आवाज़ बासानी सुनाई दे रही थी। दोनों इशाल का नाम सुनकर मुस्कुराने लगे थे। यकीनन इशाल को भी अपनी जैसी आदत वाली सहाबिया पहली मुलाकात में भाग गई थी। वो चौधरी जी आते होंगे, उन्हें बीबी का कॉल करिए। आप लोग आराम से बैठक में चलकर बैठे। हमारी बीबी यहाँ साथ वाले कमरे में औरतों, लड़कियों और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती है। वो लोग बस आते होंगे, बल्कि लो आ गए। मुलाजमन बोलते बोलते अचानक पीछे की तरफ इशारा किया। सारी मज़ारों ने गर्दन घुमाकर हॉल के बड़े से दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से गोल दर गोल लड़कियां, औरतें और छोटे बड़े साइज के नन्हे बच्चे अंदर चले आ रहे थे। 5-6 साल से लेकर 12-13 साल के उन बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। लड़कियों और औरतों समेत छोटी छोटी बच्चियों ने भी सरों पर बड़े बड़े चादर नुमा हिजाब बांधे हुए थे। उन्हें देखकर ज़ारून समेत सारिम भी शर्मिंदा से होकर जल्दी से वहां से उठ खड़े हुए थे। मुलाजमन ने उन्हें बाहर बैठक का रास्ता दिखाया था। बैठक में आते सारिम ने ज़ारून के नफासत से संवरे बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। कमीने, तू मुझे जानबूझ के यहाँ इस देसी नमूने की ज़ुबान के जौहर दिखाने लाया था ना। अनिला आपी की बात को भूला नहीं तू, मगर मेरी एक बात सुन ले, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। इन तिलों में तेल नहीं है, समझा? बालों के साथ उसने दूसरे हाथों से ज़ारून का गला दबाते हुए कहा, अबे छोड़, मैं क्यों लाऊंगा तुझे इस देसी नमूने की ज़ुबान के जौहर दिखाने। बाबा ने मुझसे कहा था कि सारिम को ज़रूर साथ लेकर जाना, तो मैं ले आया। अब बाबा से बात करना कि उन्होंने तुझे क्यों इस देसी नमूने के घर बजित भेजा। और ज़्यादा उछल मत। सुना नहीं तूने कि ज़्यादा उछलने वालों को वो देसी नमूना उल्टा छत से लटका देती है। दारू ने पूरे दांत दिखाकर सारिम को तपाने की कोशिश की। दांत अंदर कर ले वरना तोड़ दूंगा। एक तो वैसे दिमाग बहुत ख़राब है, तुम मज़ीद मत कर। सारिम मुंह बनाता बोला, दिमाग तो तेरा अब हमेशा ही ख़राब रहना मेरे भाई। बिलावजह मेरे इतने हैंडसम भैया और ब्यूटीफुल भाभी को देखकर अपना दिल चला रहे। वो दोनों मेड फॉर इच अदर है। उन्हें खुशबाश देखकर दुखी होने और मुंह लटकाने से बेहतर है तो इस देसी नमूने पर फोकस करता कि फिर दोनों भाई साथ साथ घोड़ी चढ़े। वैसे भी शान की शादी के बाद अम्मा अकेली हो जाएगी, तो मुझे अपनी मिशल को जल्द से जल्द अपनी अम्मा समेत अपनी खिदमत पर भी मामूर करने के लिए हवेली लाना पड़ेगा। मैं अब खुद को और उससे ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहता। ज़ारू ने मज़े से कहते सोफ़े की बैग से पुश्त लगा दी थी। बकवास मत कर, मैंने कह दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी। तू चढ़ जा घोड़ी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सारिम भुना कर बोला था और ज़ारून चुप हो गया था। जानता था इस जंगली भैंसे को इर्तिज़ा के सिवा कोई भी नुकेल नहीं डाल सकता था। तब उससे भिड़ने के बजाय चुप रहना ही बेहतर था। फिर कुछ ही देर में मुलाजिम उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह ले आया। उसके पीछे बाहरी दरवाजे से चौधरी इलियास भी सलाम करते अंदर दाखिल हुए थे। दोनों उन्हें देखकर एहतरामत खड़े हो गए थे। अच्छे से मिलना, सड़े हुए मिजाज के ही सही मगर तेरे होने वाले ससुर है। ज़ारून ने सारिम के कान में सरगोशी की थी। जवाबन सारिम ने ज़ोर से अपने जूते की एड़ी ज़ारून के पैर पर मारी थी और ज़ारून करहा कर रह गया था। बैठो पुत्र जी, खैरियत है? चौधरी साहब ने ज़ारून और सारिम को सवाली नज़रों से देखा था। साफ इशारा था कि बताओ क्यों आए हो। वो बगौर उन दोनों को देखते हुए सामने सोफे पर क्रोफर से पैर पर पैर रखकर बैठ गए। सारिम ने बगौर उन्हें देखा था। वो जो खुद बैठने के बाद उन्हें भी हाथ के इशारे से बैठने को कहने लगे थे। अंकल, बाबा ने हमारी बहन की शादी की दावत भिजवाई है। आज जिनकी बारात है, भैया की बारात में कल बाबा आपको इनवाइट नहीं कर पाए क्योंकि बाबा को स्पेशली कुछ एक लोगों को उनके घर पर दावतनामे भिजवाने थे, जिनमें आप भी शामिल हैं। सॉरी, हमें पता है खासी ताख़ीर हो चुकी है, मगर बाबा बहुत दिनों से लाहौर में थे। सब लोग भैया की बारात से 2 दिन पहले वापस आए हैं, तो यहाँ के सब काम अधूरे रह गए। ज़ारू ने वही कुछ कहा जो उसे जुल्फ़िकार शाह ने समझा कर भेजा था। कोई मसला नहीं पुता, शाहपुर कौन सा दूर है, हम शिरकत ज़रूर करेंगे। मेरी धी ने मुझे कल ही बता दिया था कि आज तुम्हारी बहन की शादी है। उसने कल से ही जाने की ज़िद पकड़ी हुई थी, मगर अब हम बिना दावत से यूं ही तो मुँह उठाकर नहीं चले आते ना। आखिर हमारी भी कोई इज़्ज़त है। लियास हमीद ने तंज़ी अंदाज मुस्कुराते कहा। ज़ारू ने इस बात में सहलाने लगा था, मगर सारिम सामने बैठे शख्स के तेवरों को मुलाहजा कर रहा था।
جی انکل بہت معذرت، مگر سب جلدی میں ہوا۔ بھیا کی اچانک شادی کے بعد بابا نے بہن کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ سارو نے ان کے تیور نظر انداز کرتے کہا، تمہاری بہن کی شادی غالباً ننیال میں ہو رہی ہے نا؟ ارتضیٰ کے چھوٹے بھائی سے۔ مجھے کل ہی پتہ چلا کہ ارتضیٰ تمہارا ماموزاد ہے۔ تمہارے باپ نے کل مجھے ارتضیٰ کے والد سے ملوایا، وہ بھی شکلوں کی مماثلت کی وجہ سے میں نے ہی خود ارتضیٰ کے والد کو پہچانا تھا۔ تب تمہارے نانا سے پتہ چلا کہ ارتضیٰ تمہارے باپ کا لے پالک بیٹا ہے۔ ویسے ایسی کیا مجبوری تھی کہ ارتضیٰ کے امیر و کبیر شہری باپ نے اسے خود سے دور کر کے شہر سے گاؤں بھیج دیا؟ الیاس حمید نے ایک آئبرو اچکاتے متجسس انداز میں پوچھا۔ ایسی کوئی خاص اور انوکھی بات نہیں تھی انکل، بس بابا کو ارتضیٰ بھائی سے بہت محبت تھی، اماں بھی ان سے خاص انسیت رکھتی تھی، تب انہیں ارکم انکل سے بابا نے بچپن میں ہی لے لیا تھا۔ بابا ارتضیٰ بھائی کو اپنے لیے بہت لکی مانتے ہیں، ان کی امی کا بھی کافی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اماں کو ارتضیٰ بھائی اپنی سگی ماں سمجھتے ان سے سگی اولاد جیسی محبت کرتے ہیں۔ بھائی کی اسی محبت اور اٹیچمنٹ کو دیکھ کر ارکم انکل نے بھائی کو خود ہی بابا کو دے دیا تھا، تبھی بابا انہیں اپنے ساتھ گاؤں لے آئے۔ یہ جواب زارون کی بجائے سارم نے دیا تھا۔ الیاس حمید نے چونک کر سارم کو دیکھا تھا۔ بہترین مسکولر، بے حد شاندار جمناسٹک لٹ والا وہ اونچا لمبا گورا چٹا لڑکا اپنے چہرے پر سجے مغرور تاثرات کے ساتھ پہلی نظر میں جتنا خوبصورت لگ رہا تھا، مسکراتے لبوں کے ساتھ الیاس صاحب کے لیے اس کا لہجہ اتنا ہی چبھتا ہوا تھا۔ تمہاری تعریف؟ الیاس حمید نے گھٹنے پر کونی ٹکا کر ذرا سا آگے جھک کر ڈائریکٹ سارم کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ میں بابا یعنی ذوالفقار شاہ کا بھانجا اور بھتیجا ہوں۔ سارم نے بھی انہی کے سٹائل میں گھٹنے پر کونی رکھ کر ذرا سا آگے جھکتے ہوئے جواب دیا۔ الیاس حمید اس پراعتماد سے لڑکے کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلاتے سیدھے ہوئے تھے۔ اچھی بات ہے، میں اکثر سوچتا تھا کہ ارتضیٰ ذوالفقار شاہ سے اتنا الگ کیوں لگتا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ اس کے سالے کا بیٹا تھا۔ بہرحال تو ارتضیٰ اب تو کشتی بالکل ہی چھوڑ دے گا، تمہارے باپ کی طرح وہ بھی شادی کے بعد اکھاڑے سے کنارہ کش ہو کر بس اپنی فیملی تک محدود ہو جائے گا۔ وہ اب اپنے مطلب کی بات پر آ گئے تھے۔ نہیں، آپ سے کس نے کہا انکل؟ بھائی عین اپنے عروج کے وقت کیوں اکھاڑے میں سے کنارہ کش ہو گئے؟ انفیکٹ وہ تو اب نیشنل کے بعد انٹرنیشنل لیول پر خود کو منوانے کے لیے کمر بستہ ہو چکے۔ ہم نے انہیں مشورہ دیا ہے اب ان کے پاس کم سے کم 10 سال کا عرصہ ہے، اس دوران خود کو تیار کرے اور اپنا ہنر بالکل ضائع مت جانے دے۔ سارم نے مسکرا کر پھر سے انہیں منہ توڑ جواب دیا تھا۔ حالانکہ الیاس حمید سے نظر بچا کر زارون مسلسل اسے اپنے پیچھے کمر پر پنچس مار کر چپ ہونے کا اشارہ کر رہا تھا، مگر وہ ڈھیٹ انسان چپ نہیں ہو رہا تھا۔ 10 سال پتر جی، 10 سال بعد 38 کا ہو جائے گا ارتضیٰ۔ اس عمر میں پہلوان کو نہ چاہتے ہوئے اکھاڑا چھوڑنا پڑتا ہے، ہڈیوں میں اتنا دم خم رہتا نہ جسم میں طاقت بچتی ہے، 40 کے بعد ہڈیاں گوشت چھوڑنے لگتی ہے۔ تم جانتے ہی کیا ہو ابھی کشتی اور پہلوانی کے بارے میں، لوگ اس عمر تک آتے آتے پہلوانی چھوڑ دیتے ہیں اور تم کشتی میں لاتے گھوسے کھانے کی بات کرے۔ بڑی بڑی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ثابت کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ تم بدیسی اسٹائل میں کسرت کرنے والے چھوکرے بس یہی سمجھتے ہو کہ ایک دنیا کو اپنے زور بازو پر جیت سکتے ہو۔ جانتی بھی ایک اصل پہلوان کا صرف ایک مکہ کھا کر تمہاری کتنی پسلیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ مگر لو، یہ بھی میں کس سے پوچھ رہا ہوں، تم آج کل کے لونڈے صرف انجیکشنز اور دوائیوں سے اپنا پھولا ہوا کسرتی جسم تیار کر کے دوسروں پر رعب جماتے پھرتے ہو۔ ان دواؤں اور انجیکشنز کے بنا محض ہفتہ بھر رہ کر دیکھو، 7 دن کے بعد 8ویں دن ہی یہ فسفسا ماس ڈھیلا ہو کر لٹکنے نہ لگ جائے تو میرا نام بدل دینا۔ الیاس حمید طنز سے ہنکارا بھرتے ہوئے بولے۔ سارم ان کی بات سن کر کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ سیریسلی انکل جی، ویسے 7 سالوں سے تو ایسا نہیں ہوا، آپ 7 دن کی بات کرتے۔ ہاں، خیر میں دوائیاں اور انجیکشن چھوڑ دوں گا، ہو سکتا ہے 7 دن میں واقعی میرا ماس ڈھیلا ہو کر لٹکنے لگ جائے۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ رہی بات پہلوانی کے بارے میں جانے اور ارتضیٰ بھائی کے کشتی چھوڑنے کی، تو یہ بھی انسان کے ارادوں پر منحصر ہوتا ہے۔ بندے کی قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ خود کو ہی دیکھ لیں، آپ نے بھی تو ابھی تک پہلوانی نہیں چھوڑی، غالباً آپ 60 کے آس پاس ہوں گے، پھر بھی آپ کی ہڈیوں نے گوشت نہیں چھوڑا۔ آپ کے مقابلے ہمارے بھائی تو پھر ابھی بہت ینگ ہیں، مزید 10 سالوں بعد بھی انشاءاللہ اتنے ہی چاق و چوبند رہیں گے، کیونکہ ان کے اندر موجود جس ایکس فیکٹر کو ہم لوگ جانتے اس سے آپ واقف نہیں ہیں۔ سارم اس بار کٹیلے انداز مسکراتے جواب دیا، مگر الیاس حمید اس کی چرب زبانی سے بری طرح بدمزہ ہو کر رہ گئے تھے۔ بار بار ان کی زبان بند کر رہا تھا۔ تم جیسے لونڈوں کو اور کچھ آئے نہ آئے، مگر بڑوں سے زبان لڑانا تمہیں خوب آتا ہے۔ سامنے بیٹھے سارم کو گھورتے ہوئے بولے۔ اچھا انکل جی، اب ہم چلتے ہیں، شادی میں فیملی سمیت ضرور شرکت کیجیے گا، بابا نے اسی لیے خصوصاً سب کام چھوڑ کر مجھے یہاں بھیجا ہے۔ سارم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر باہر نکلنے سے پہلے وہ الیاس حمید کو خاص طور پر جھک کر سلام کرنا نہیں بھولا تھا۔ جبکہ باہر جاتے سارم کی اس کمینگی پر زارون اس کی پشت کو گھور کر دیکھتا خود بھی باہر جانے لگا تھا۔
زارون اپنے باپ ارتضا کے ساتھ اس لڑکے کو کسی دن اکھاڑے لے کر ضرور آنا۔ صرف اونچا لمبا قد یا بدیسی طریقوں سے جم خانے میں جسم بنان سے کوئی طاقتور نہیں ہو جاتا۔ اس جیسوں کی اصلیت سدھائے ہوئے پٹھوں کے سامنے اکھاڑے میں اترنے پر ہی کھل کر سامنے آتی۔ اصل طاقت کا فیصلہ بھی اسی وقت ہوتا ہے۔ خود کو کوئی تیس مار خاص قسم کی شے سمجھ رہے۔ ایک بار دنگل میں حصہ لے کر جب میرے شاگردوں سے گوڈے گٹے اور پسلیاں توڑوائے گا تو اسے اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے۔ الیاس حمید کی طنزیہ آواز سن کر باہر جاتا زارون ان کی طرف پلٹا تھا۔ صوفے سے ٹیک لگا کر ایک ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے الیاس حمید بولنے کے ساتھ ساتھ اپنی مونچھوں کو بھی تاؤ دے رہے تھے۔ کتنے پانی میں یہ بات وہ اچھی طرح جانتے ہیں انکل، اسے یہ کسی پر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے اپنی طاقت کا بخوبی انداز ہے۔ تبھی تو وہ اتنا پر اعتماد ہے۔ اس بار زارون نے بھی انہیں سارم کے ٹون میں جواب دیا تھا۔ اچھا ہاں، یعنی اسے بنا اکھاڑے میں اترے اپنی طاقت کا اندازہ بھی ہو گیا ہے۔ کس بات پر ثابت کی اس نے اپنی طاقت؟ کیا محلے کے بچوں سے مقابلے بازی کرتا پھرتا ہے؟ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولے تھے، نہیں، وہ بچوں سے نہیں، شیروں سے لڑتا ہے۔ سارم نے بظاہر مسکراتے مختصراً کہا تھا، دکھ رہا ہے کہ کس طرح کے شیروں سے لڑتا ہوگا، شیر جو بس باتیں بنانے ماہر ہوگے۔ ویسے آج کل کشتی کی دنیا میں ایک نام تیزی سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ سارم شیرازی نام کا ایک پہلوان ہے، باکسنگ اور دنگل دونوں میدانوں میں اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا۔ بہت ہی خطرناک اور منہ زور قسم کا بندہ ہے، اب تک اچھوں کو دھول چٹا چکا ہے۔ میں نے اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے بارے میں کافی سنا ہے، اس لیے اپنے کچھ شاگردوں کو بھی اس کے پاس بھیجنے والا ہوں۔ میری مانو تو تم اپنے اس کزن کو بھی اس کی شاگردی میں بھیج دینا، ہو سکتا ہے باتیں بنانے کے بجائے اس سے کچھ کام کی چیزیں سیکھ لے۔ سنا ہے وہ باکسر بہت گھمنڈی اور نخرے والا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، نہ میڈیا کو بھاؤ دیتا ہے۔ مقابلے کے وقت میڈیا کا کوئی بندہ اس کے سامنے نہیں جا سکتا، نہ ہی وہ کسی سے ملتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ ارتضا کے پہلوانی کا لحاظ کر کے تم لوگوں سے ہی مل لے اور تمہارے اس بھائی کو بھی اپنی شاگردی میں لینے کو تیار ہو جائے۔ اس بار بھی وہ تمسخرانہ نگاہوں سے زارون کو دیکھتے بولے، ہاں ہاں، اوہ اچھا ٹھیک ہے، میں بھیا کو بتاؤں گا۔ ویسے انکل جی، آپ سارم سے ملے ہیں کبھی؟ زارون نے مسکراہٹ چھپاتے پوچھا، نہیں، مگر بہت جلد مل لوں گا۔ ابھی تو میں نے پتہ کروایا، وہ شہر سے باہر گیا ہوا، واپس آ جائے تو اپائنٹمنٹ لوں گا۔ الیاس چودھری نے جواب دیا، اگر آپ کہیں تو میں بنا اپائنٹمنٹ کے آج ہی آپ کی دوبارہ سارم شیرازی سے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ زارون نے مزے سے مسکراتے ہوئے آفر کی تھی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ مگر کیسے؟ میرا مطلب کہ دوبارہ ملاقات، میں تو اس سے پہلی بار بھی نہیں ملا۔ تم دوسری ملاقات کی بات کرتے ہو؟ میں نے بتایا نا کہ اس سے ملنے سے پہلے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، بہت بزی بندہ ہے، تم اس سے کیسے ملواؤ گے؟ کوئی عام انسان نہیں، باکسر ہے باکسر، ہر کسی ایرے گہرے سے نہیں ملتا۔ چودھری الیاس نے منہ بناتے زارون کا مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، ہاں ہاں، ایرے گہرے کو نہ لگاتا ہوں مگر اپنے بھائیوں کو منہ ہی نہیں گلے بھی لگاتا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ نے بنا کسی اپائنٹمنٹ کے ہی اس بزی بندے سے کافی دیر نہ صرف بات کی بلکہ اس کی اچھی خاصیت آئیڈیل بلٹ کو بھی تصدیق کا نشانہ بنا ڈالا۔ ہاں جی، آپ ٹھیک سمجھے، یہ جو ابھی لمبی زبان والا میرا بھائی باہر گیا نا، اسے یہ دنیا سارم شیرازی کے نام سے جانتی ہے، اور پچھلے 7 سالوں سے بچوں کے ساتھ نہیں، بڑے بڑے نامور باکسرز کے ساتھ لڑ کر باکسنگ کے ڈھیروں مقابلے جیت چکا ہے۔ اسے کسی کی شاگردی کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پچھلے 9 سالوں سے بابر بھیا کا شاگرد ہے۔ آپ نے اسے انجیکشنز اور دوائیوں سے جسم بنانے کا طعنہ دی ہے مگر اس نے کبھی اپنی اس آئیڈیل فزیک کے لیے دوائیاں اور انجیکشن تو دور، ایک انگریزی کیپسول تک نہیں کھایا۔ سارم کا کثرتی جسم بھیا اور بابا اور خود سارم کی محنت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، بقول آپ کے یہی بدیسی انداز میں جسم بنانے والا آج کا لونڈا پچھلے 7 سالوں سے بڑے بڑے دیسی بدیسی پہلوانوں کے سدھائے ہوئے سینکڑوں پٹھوں کے گوٹے گٹے اور پسلیوں کے ساتھ منہ بھی بڑی بے دردی سے توڑ چکا ہے۔ آج شادی میں دوبارہ آپ کی اس سے ملاقات کرواؤں گا، وہ بھی بنا کسی اپائنٹمنٹ کے، انشاءاللہ۔ زارون چودھری الیاس کے سر پر ایک کے بعد ایک دھماکہ کرتا ہوا انہیں ششدر چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔